السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے معرفت امام اور اس کی طرف رجوع۔ آئیے یہ بیش بہا احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حمزہ سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، عبادت خدا وہ کرتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اور جو معرفت نہیں رکھتا وہ ضلالت کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کی اور اس کے رسول کی تصدیق اور علی سے دوستی اور ان کو اور دیگر ائمہ ہدیٰ کو امام ماننا اور ان کے دشمنوں سے اظہار برات کرنا۔ اس طرح معرفت الہی باری تعالی حاصل ہوتی ہے۔ ابن عزینہ سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول اور تمام ائمہ کو نہ پہچانے، اور اپنے امام زمانہ کو بھی، اور اپنے معاملات ان کی طرف رجوع کرے اور اپنے کو ان کے سپرد کر دے۔ پھر فرمایا، جو اول سے جاہل ہے وہ آخرت کو کیا جانے گا۔ زرارہ سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا، مجھے معرفت امام کے متعلق بتائیے کہ کیا وہ واجب ہے تمام مخلوق پر؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تمام لوگوں کی طرف رسول اور اپنی حجت بنا کر تمام مخلوق پر۔ جو اللہ اور محمد رسول اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی پیروی کی اور تصدیق کی تو اس پر ہم میں سے ہر امام کی معرفت واجب ہے، اور جو اللہ اور محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لایا اور نہ ان کا اتباع کیا اور نہ رسول کی اطاعت کی اور نہ ان دونوں کے حق کو پہچانا تو معرفت امام ان پر کیسے واجب ہوگی؟ راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور جو کچھ رسول پر نازل ہوا ہے اس کی تصدیق کی ہو تو کیا آپ لوگوں کا حق کے معرفت ان پر واجب ہے؟ فرمایا، ہاں، یہ لوگ فلاں فلاں کو پہچانتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں۔ فرمایا، کیا اللہ نے ان کے دلوں میں ان کی معرفت ڈالی ہے؟ اللہ نے تو مومنین کے دلوں میں ہمارے حق کا الہام کیا ہے۔ جابر سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ جو خدا کی معرفت رکھتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے وہ ہم اہل بیت میں سے اپنے امام کو بھی پہچانتا ہے، اور جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا اور ہم اہل بیت کی معرفت رکھتا ہے تو غیر خدا کی عبادت کرتا ہے، اور یہ کھلی گمراہی ہے۔ معاویہ بن وہب کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت سلم کے بعد ائمہ کے متعلق پوچھا۔ فرمایا، حضرت کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام امام تھے، پھر امام حسن، پھر حسین، پھر علی ابن الحسین، پھر محمد بن علی امام ہوئے۔ جس نے انکار کیا ان سے اس نے معرفت باری تعالیٰ سے انکار کیا، اس نے رسول کی معرفت سے انکار کیا۔ میں نے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد آپ امام ہیں؟ میں نے اس کا اعادہ 3 بار کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے سلسلہ بیان کر دیا، اب میرے سوا اور کون ہوگا؟ یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ روئے زمین پر تم اللہ کے گواہوں میں سے ہو جاؤ۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، تم صالحین میں سے نہیں ہو سکتے جب تک خدا کی معرفت حاصل نہ کرو، اور معرفت نہیں ہوگی بغیر نبی کی تصدیق کیے، اور یہ تصدیق نہیں ہوگی بغیر 4 باتوں کے تسلیم کیے، اور نہیں درست ہوگا پہلا بغیر آخر کے۔ جس نے صرف 3 کو مانا وہ گمراہ ہو گیا اور بہت حیران سرگرداں پھرا۔ خدا نہیں قبول کرتا مگر عمل صالح کو، اور خدا نہیں قبول کرتا مگر وفا کو جو شرط و عبود کے ساتھ ہو۔ پس جس نے شرط عہد کو پورا کیا اور ان امور کو بجا لایا جو داخل عہد تھے تو اس نے اپنے وعدے کو پورا کر لیا۔
خداوند عالم نے بندوں کو آگاہ کیا ہے ہدایت کے طریقوں سے اور قائم کیے اور ان کے لیے ہدایت کے مینارے، اور آگاہ کیا ان کو کہ شریعت کی راہ میں کیسے چلیں، اور فرمایا میں گناہوں کا بخشنے والا ہوں اس کے جو توبہ کرے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لائے اور ہدایت قبول کرے، اور فرمایا خدا متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ پس جو اللہ سے ڈرا اس عمل میں جس کا اس نے حکم دیا ہے تو وہ مومن ہو کر اللہ سے ملے گا۔ افسوس اس قوم پر جو ہدایت حاصل کرنے سے پہلے مر گئی اور اسے اپنے مومن ہونے کا گمان رہا، اور انہوں نے شرک کیا اس صورت سے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ بے شک جو گھروں میں دروازے سے آیا اس نے ہدایت پائی، اور جس نے غیر سے لیا اس نے ہلاکت کا راستہ طے کیا۔ خدا نے اپنے ولی امر کی اطاعت کو اپنے رسول کی اطاعت سے ملایا، اور رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے۔ جس نے والیان امر کی اطاعت ترک کی اس نے نہ اللہ کی اطاعت کی نہ رسول کی، اور یہ اطاعت اقرار ہے ما جاء بہ النبی کا، یعنی جو احکام حضرت پر نازل ہوئے۔ ہر نماز کے وقت زینت کرو اور ان گھروں کو تلاش کرو جن کو بلند کیا ہے اور جن میں ذکر خدا ہوتا ہے، اس لیے کہ تم کو خبر دی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں نہ بے نہ فروخت ان کو ذکر خدا سے غافل کرتی ہے، اور نہ تجارت، اور وہ نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ کو دینے والے ہیں، اور ڈرتے ہیں اس روز سے جس میں دل پلٹ جائیں گے، اور آنکھیں خدا نے مخصوص کیا اپنے رسولوں کو اپنے امر کے لیے، اور خالص کیا ان کو اس کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے انداز میں، جیسا کہ فرمایا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں ہوئی کہ جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو، حیران و پریشان ہوا جو اس سے جاہل رہا، اور ہدایت یافتہ ہوا جس نے غور کیا اور عقل سے کام کیا۔ خدا کہتا ہے کہ جہالت آنکھوں کو اندھا نہیں کرتی بلکہ وہ ان دلوں کو اندھا بنا دیتی ہے جو سینوں کے اندر ہیں۔ کیوں کر ہدایت پائے گا وہ جس نے سمجھا نہیں، اور کیوں کر سمجھے گا وہ جس نے غور نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کا اتباع کرو اور ان کے اہل بیت کا اتباع کرو، اور آثار ہدایت کا کہ وہ امانت اور تقوی کے نشان ہیں، اور سمجھ لو اگر کوئی عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرے، ان کے سوا دوسرے رسولوں کا اقرار کرے تو وہ ایمان نہیں لایا۔ جو ہدایت کے مینارے ہیں ان تک پہنچو اور پردوں کو پیچھے آثار قدرت تلاش کرو تاکہ تمہارے دین کا معاملہ پورا ہو جائے اور تم اپنے رب اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ۔ ناظرین، ان احادیث کی روشنی میں ہم بآسانی اپنے ضمیر کو دعوت حق دے سکتے ہیں، اور ہم اپنے ضمیر کو معرفت امام اور اس کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔